اچھا، یہ ایک آپ نے کہا کہ جو ایک آپ کے پاس تجویز یہ آئی کہ بعد از طلاق اگر کوئی 20 سال یا 8 سال 10 سال جتنے سال بھی میاں بیوی کی علیحدگی ہوتی ہے تو جو ان کی جائیداد ہے نکاح کے بعد حاصل ہونے والے نکاح کے بعد حاصل ہونے جائے اس میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی، وہ جس کی ہے جتنی ہے اسی کے پاس رہے گی۔ تو ہم نے جو ترمیم آئی تھی نا، ہم نے اس ترمیم کو ریجیکٹ کیا ہے، ٹھیک، مسترد کر دیا، اسلامی قوانین سے متصادم ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ایک اور پہلو جو کہ کافی ایک شادی، دوسری شادی کی اجازت ہے۔ ایک طرف آپ نے کہا کہ طلاق، 3 طلاقیں جو ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا ہونی چاہیے اگر کوئی بیک وقت دیتا ہے۔ دوسری شادی کے لیے بھی اگر کسی نے وہ بھی بغیر اگر اجازت کے کر لے گا اس کو بھی سزا ہو جائے گی۔ تو یہ تو آپ نے بندے کو تو آپ نے پھنسا دیا نا علامہ صاحب ہر جگہ پر، یعنی وہ طلاق بھی نہیں دے سکتا اور شادی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ معاشرے میں ان افراد کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، تو کیا بیلنس کیسے کریٹ ہوگا؟ دیکھیے، جو غیر شادی شدہ ان کی شادیاں ہونی چاہیے، ہاں جی، آسان ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے۔ شادیوں کے معاملات کو ہم نے بہت مہنگا اور مشکل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور شادیاں جو ہے نا اسے ہمیں آسانی کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور وہ جو اسراف پہ خرچ ہوتا ہے پیسہ شادیوں کے معاملات کے اوپر، ہمیں اس نئے بیاتا جوڑے کو مدد کی صورت میں اچھی رقم دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے آنے والی زندگی کے لیے سٹینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل سکیں۔ اچھا، جہاں تک ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی بات، شرعی طور پہ جو قانون ہے وہ متصادم ہے، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام ہے اس میں واضح طور پہ عدل کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی ایک سے زائد کرنا چاہتا ہے تو وہ عدل کرے گا۔ عدل کا مطلب ہے دونوں کو برابر رکھے گا، وہاں پہ ریلیٹیو جسٹس کرے گا۔ اللہ تعدلو، اللہ تعدلو، اعدلو ہوا اقرب للتقوی، تو الگ جگہ ہے، وہ یہ ہے کہ فواحدہ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم خوف رکھتے ہو کہ عدل نہیں کرو گے تو پھر ایک کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو صاحب ثروت ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کی دوسری ہوتی ہے اور وہ پوشیدہ ہوتی ہے، اچھا، ظاہر نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ ظاہر نہ کرتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا جب تک کوئی رپورٹ نہ کر دے کہ ہمارے اس کی دوسری شادی ہے۔ صاحب ثروت جو ہیں ان کی 2 ہوتی ہیں، ان کی ہم دیکھتے ہیں، لیکن دوسری جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے جس کا اظہار نہیں ہوتا، اس کی رجسٹریشن کہیں پہ بھی نہیں۔ یہ ضروری ہے اعلان کرنا؟ شادی کا اعلان تو ہونا چاہیے تاکہ کوئی الزام نہ لگا دے کہ یہ لڑکا اور لڑکی اکٹھے کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، اعلان اس لیے ضروری ہے نا تاکہ ان کے اکٹھے رہنے کے معاملے کو کوئی محترم نہ کر سکے، کسی اور نگاہ سے نہ دیکھے، نہیں، کسی اور نگاہ سے نہ دیکھے، اور یہ تصور نہ کرے کہ یہ کسی قسم کے ایڈلٹری کا باعث بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو محترم ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ ایک خاص سطح کے اوپر ان کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جو ہمارا قانون ہے وہ اس کو منع کرتا ہے، لیکن اب عدالت، وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے بھی اس بات کی طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو قدغن لگائی گئی ہے یہ غیر شرعی ہے اور اس قدغن کو ختم ہونا چاہیے۔ اجازت والی؟ ہاں جی، ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں بن بیاہی خواتین زیادہ عمروں والی بھی ہیں۔ اگر کسی صاحب ثروت کے ذریعے اس طریقے سے خواتین انٹرٹین ہو سکتی ہیں اور اچھے طریقے سے لائف بہتر ہو سکتی ہے، زندگی بہتر ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ بنیادی طور پہ چونکہ اس ہندو معاشرے سے اثر پذیر ہے جس میں ہم 700-800 سال رہتے رہے ہیں یہاں پہ، تو وہ ہندو معاشرے میں تو ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہی نہیں ہے جس کا بہت اثر ہے۔ آپ مشرق وسطیٰ میں چلے جائیں، میں نے ایک عربی رسالے کے اندر دیکھا، بڑا عجیب، اس کے اندر خواتین احتجاج کر رہی تھیں اور انہوں نے کتبے پکڑے ہوئے تھے، اس کے اوپر عربی میں لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم بندے کے پتر ہو، اگر تم بندے ہو تو پھر 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرو۔ اچھا، خواتین کی طرح۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ وہاں پر بھی جو شادی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے آسان کرنے کی طرف لانا چاہ رہی تھیں۔
اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو قرآنی فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اور ہم مشرق وسطیٰ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دوسری تیسری شادی کرنے کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے, وہاں پہ ہوتی ہیں, اور ان دوسری تیسری شادی کرنے والوں کے اوپر باہر کے ملک جانے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے, انہیں امریکہ یورپ ویزے دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں بڑا عجیب سا معاملہ ہے. اچھا صاحب, یہ ایک تو یہ ہو گیا, جہیز ایکٹ بھی آ گیا, اس میں آپ نے کہا کہ وفاقی شرعی عدالت نے کہا ہے کہ یہ دوسری شادی کے لیے اجازت ہے, اس کو بھی ختم کرنے پر آپ غور ہو رہا ہے. اس سے یہ ہے کہ ابھی ایک ملک بینک کا قیام کراچی میں میرا خیال ہے کچھ ہفتے مہینے گزرے ہیں کہ ایک معاملہ یہ بھی آیا تھا. تو کیا اس پر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں واقعی وہ کام شروع کر دے گا, فعال ہو جائے گا؟ ملک بینک بڑا اہم معاملہ ہے, یہ ہیومن ملک بینک. ہاں جی, ہیومن ملک بینک. ہم عام ملک بینک کی نہیں بات کر رہے ہیں, ہیومن ملک بینک کی بات. اچھا, بینک جب لفظ آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ خواتین کا آنا جانا ہوگا, ایک ملکنگ کر کے جا رہی ہے, دوسری ملکنگ کر کے جا رہی ہے, ملکنگ ہونے کے بعد جو دودھ ہے اسے رکھا ہوا ہے شو کیس کے اندر, ایک بندہ آتا ہے جی وہ پرچیز کر کے جا رہا ہے, پھر دوسرا آتا ہے وہ. ایسا نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ اس قسم کا تصور ہوگا بھی نہیں اور نہ ہونا چاہیے. بڑی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے اور بہت گہرائی میں جا کے اس کے معاملات ہیں. ہم فوری طور پہ اسے ہیومن ملک بینک کے قیام کو انڈوز نہیں کر سکتے جب تک اس کے پوری میکینزم کو مرتب نہ کر لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, جس طرح نکاح کے ذریعے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ لیجیٹیمیٹ ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا, اب وہ بچہ اس خاتون کا ردائی بیٹا بن گیا. اس خاتون کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اس بچے کے ردائی بھائی اور بہن بن گئے. اس خاتون کا شوہر اس بچے کا ردائی والد بن گیا. اس خاتون کے بھائی اس کے ردائی ماموں بن گئے. اس خاتون کی بہنیں, پوری ایک چین ہے, پوری سائیکل ہے, پوری قائم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بچوں کو دائیوں کے ذریعے دودھ پلانے کا عمل کیا جاتا تھا, لیکن وہ محفوظ رکھتے تھے اس ٹریک ریکارڈ کو کہ کون سے بچے نے کس دائی کا دودھ پیا ہے. عمومی طور پہ ملک بینک کے تصور سے ذہن میں یہی آئے گا کہ جی یہ کوئی پروڈکٹ جو ملک بینک سے ملنی ہے, کسی کو دل کرے جائے لے لے, استعمال کرے, بات ختم. ایسا نہیں ہے, ایسا ہو بھی نہیں سکے گا, اور ایسا ہوگا تو یہ قباحتیں لازم آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا ایک پورا میکینزم ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, پھر یہ ملک بینک کن بچوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ایسے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے جو 25 ہفتے 26 27 28 ہفتے میں پیدا ہوتے ہیں, جو 6 مہینے میں 6.5 مہینے میں 7 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں, جو اپنی والدہ کو سک نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی والدہ دودھ بنانے کے قابل ہوتی ہے. ان بچوں کو ان کے جسمانی ضروریات کے لیے علاج کے طور پہ دودھ چاہیے, اور وہ بھی ماں کا دودھ چاہیے. فارمولا ملک نہیں چاہیے, بکری کا نہیں چاہیے, بھینس کا نہیں چاہیے, گائے کا نہیں چاہیے. انہیں صرف اور صرف ماں کا دودھ چاہیے, اور وہ ان کی جان کو بچانے کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے, ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے نہیں پیدا ہوتے, بالکل پیدا ہو جاتے ہیں. اب ان کے لیے ایک میکینزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ اس میکینزم پہ عمل کرنا انتہائی مشکل ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اس میں ہم ایک تجویز یہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی ماں جو دودھ ڈونر ہے وہ 2 یا 3 بچوں سے زیادہ دودھ کو ڈونیٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, یعنی وہ 2 یا 3 بچوں کو ہی اپنا رضائی بچہ بنا سکے گی. ٹھیک ہے, زیادہ کو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 50 بچوں کو دودھ پلا دے, 100 بچوں کو دودھ پلا دے. ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا, پھر یہ بھی مسئلہ ہے, باریکیاں ہیں, بہت باریکیاں ہیں اس کے اندر, بہت باریکیاں ہیں. ان باریکیوں کی وجہ سے ہم ابھی اس کے پروسیس میں ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ 26 ہفتے کا, 27 ہفتے کا, 28 30 ہفتے کے بچے کو علاج کے طور پہ دودھ چاہیے, دوائی کے لیے, دوائی کے طور پہ چاہیے. اس بچے کی پرورش اس دودھ کے اوپر ہے جو دوائی کے طور پہ اس کے حلق میں اتارا جائے گا. شاید وہ اسے سک بھی نہ کر سکے. ٹھیک ہے, وہ اتنا چھوٹا اس کی پیدائش, امیچور اس کی پیدائش ہونی ہے. پھر
یہ کہ اس میں پھر نادرہ نے بھی انوالو ہونا ہے بالکل ٹھیک. کہ جس بچے کو دودھ پلا دیا نادرہ میں اس کی انٹری ہو کہ اس بچے کی یہ رضائی والدہ ہے، تاکہ آگے ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. آگے چل کے جب کبھی بھی نہیں پتہ ہوتا کوئی ایسا بچہ شادی کے قابل ہو گیا، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ ریکارڈ سامنے آ جائے کہ وہ جسے شادی کرنے جا رہا ہے وہ تو اس کی رضائی بہن تھی. اور یہ ممکنات میں سے ہمارے خاندانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گھر میں ہے اور 2-3 چھوٹے بچے گھر میں ہیں، اور ان بچوں کی مائیں اتفاقاً گھر میں نہیں ہیں، باہر کی نکلی ہوئی ہیں. ایک اور ماں گھر میں ہے جو ان کی عزیزہ لگتی ہے، بیچ میں بچہ رو پڑا، اس عزیزہ نے جو ان بچوں کی بھی عزیزہ بنتی ہے، اس نے اپنا دودھ بچے کو پلا دیا، لیکن ذکر نہیں آیا کسی سے، بتایا نہیں کسی کو. بچہ دودھ پی کے سو گیا. اب وہ اس کی ماں بن گئی ہے، اس کی رضائی ماں بن گئی ہے. اس نے ذکر کسی سے نہیں کیا. 20-25 سال کے بعد شادیوں کا، بچوں کی شادیوں کا موقع آیا. اب اتفاق کہہ لیں اس بچے کی شادی اسی جس نے دودھ پلایا، جس نے کبھی بتایا ہی نہیں، اس کی بیٹی سے ہونے جا رہی ہے. نہیں ہو سکتی شادی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ بیٹا تو اس کا رضائی بیٹا اور اس کی بیٹی کا وہ بھائی ہے، بہن بھائی ہیں. اب انہوں نے چونکہ بتایا نہیں ماضی کے اندر، جس وجہ سے اب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. اگر وہ خاموش رہتی ہے تو بہت بڑا گناہ کر رہی ہے وہ. ٹھیک ہے، اس موقع پہ اس خاتون کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ میں نے فلاں وقت میں اس بچے کو دودھ پلایا تھا، یہ میرا رضائی. اسی طریقے سے اس طرح کے معاملات میں جب ہم اس کو زیادہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے، تو بڑھانے کے نتیجے میں رضائی مائیں زیادہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں اس کے لیے پورا میکینزم بنانا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. ایک لمبا کام ہے. اس کے اوپر تھنکنگ ابھی ہماری چل رہی ہے. اگرچہ یہ پروسیس رکا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اگر ہم اس کو پرمٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پیرامیٹرز کیا ہیں، TORs کیا ہیں. ماضی میں کونسل یہ کہہ چکی ہوئی ہے اس طرح کے ہیومن ملک بینک نہیں بننے چاہیے. ماضی میں بھی ہمارا ایک فیصلہ موجود ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کو نہ بنانے کا ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے دباؤ تو نہیں ہے، باہر سے نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہے. اچھا، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ممالک میں اگر کہیں پہ شروع کیا گیا کسی مسلم ملک میں، تو انہوں نے کیا کیا TORs رکھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ محسوس ہوا کہ ان TORs کی پابندی کرنا ممکن نہیں ہوگی تو ہم اس کو پرمٹ نہیں کریں گے.